الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر، بہار سے تشریف لائے رکن قانون ساز کونسل، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، بزرگان قوم اور ملت، محترم تمام یہاں کے جلسے کے ذمہ داران، آرگنائزرز، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا حکم ہوا کہ میں ان کے بصیرت افروز خطاب کے بعد کچھ بولوں۔ میں نے حضرت سے احتراماً عرض کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ سے پہلے بول لوں، ورنہ پھر میرے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ پھر بی ٹیم اور سی ٹیم کا قصہ اس میں بھی نکال لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھی ہیں، جیسا کہ وطن سے محبت، اور جس جگہ پر، جس زمین پر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بچپنا گزرتا ہے، جہاں پر اس کے بزرگوں کی خبریں ہوتی ہیں، جہاں پر اس کے بچپنے کی گلیاں ہوتی ہیں، وہ چیز اس کے دل میں ایک محبت کا مقام بن جاتی ہے، اور اسلام اس فطرت کی قدر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان کی شریف فطرت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، 53 سالہ زندگی وہاں پر گزارے، جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، جس سرزمین میں آپ کے بچپنے کی گلیاں گزری، اس مکے کو چھوڑتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری آواز میں یہ کہا کہ اے مکہ، مجھے تیری زمین بڑی پسند ہے، اور درد بھری آواز میں کہا کہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مدینے سے ہماری محبت میں اضافہ کر دے، بلکہ مکے سے جو محبت تھی اس سے زیادہ اضافہ کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائی، اپنے وطن کے لیے دعا فرمائی، اور مدینہ اہل ایمان کی ایک محبوب جگہ بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، اور علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ یہ اصل وطن سے محبت ہے۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر فساد کو، جھوٹ کو، ظلم کو روکیں۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس وطن کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر چلیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے بصیرت اور فروز کتابات کے ذریعے بتایا کہ اس وطن میں مسلمانوں کا کیا رول رہا۔ میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا کہ چاہے زری کا کام ہو، زردوزی کا کام ہو، بدری کام ہو، چکن کاری ہو، بنارسی کام ہو، یا پھر چھوٹے بچوں کے کھلونے بنانا ہو، یا پھر پیتل تانبے کا کام ہو، یہ سب مسلمانوں کا ہنر ہے جو آج اس وطن میں ہے۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں گے تو صوفیوں نے ایک فارسی
آبپاشی کا پہیہ ایجاد کیا، جس کو لکھنے والوں نے کہا کہ جلا ینترا یا ارا گٹھا کہتے ہیں، جس سے بنگال کی سرزمین کو بڑا فائدہ ہوا۔ عبد القادر ناداکاٹین پدم شری ایوارڈ ملا، جنہوں نے ایک پانی کا الارم ایجاد کیا جس سے کسانوں کی فصل میں 25% اضافہ ہوا۔ حاجی محمد شفیع شیخ صاحب نے پیرس کا ایک باغ بنایا جس سے اس وہاں کے گاؤں والوں کو نوکری ملی، اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوالدار عبدالحمید کی قربانی کو ہم بھول نہیں سکتے۔ پرم ویر چکر ان کو ملا 65 کی جنگ میں۔ بریگیڈیئر محمد عثمان جو پاکستانیوں کے خلاف فوج کے خلاف لڑتے ہوئے جموں کشمیر میں شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ اب کوئی یہاں پر یہ کہے گا کہ اویسی فوج کی بات کر رہا ہے۔ میں فوج کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پیغام دیا جا سکے جو بار بار سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ وطن کے لیے آپ نے کیا کیا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں ہم خالی APJ ابوالکلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ محمد اسلام خان ہیں، انڈین گلائکو بایولوجسٹ ہیں، نیشنل کیمیکل لیبارٹری میں مشہور دنیا کا سائنٹسٹ ہے۔ ڈاکٹر سلیم علی ہیں، اورنتھولوجسٹ ہیں۔ سید ظہور قاسم ہیں، جو انٹارکٹیکا میں جو بھارت پہلی مرتبہ گیا تھا 1980 میں، محمد سید ظہور قاسم صاحب ساتھ تھے، اور 8 مرتبہ جو ہم انٹارکٹیکا گئے وہ انہی کی بڑی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم علی ابوبکر صدیق ہے، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی ایجاد میں جینیٹکس اور پلانٹ بریڈنگ کے بارے میں جو کام کیا، اس کی وجہ سے چھوٹا باسمتی بڑا مشہور ہوا۔ ان کو 2011 میں پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ہمارے چوہا نما کون قانون، جس میں وکیل حسن، منا قریشی، محمد رشید، فیروز قریشی، محمد ارشاد، نصر الدین نسیم، جس کو انگریزی میں ریٹ مائنرز بولتے، جنہوں نے 40 ورکروں کی جان بچائی جو اتراکھنڈ میں کسی ایک ٹنل میں پھنس گئے تھے، اور دلی سرکار نے ماشاءاللہ اس میں ایک بچہ وکیل تھا، اس کو انعام کے طور پر بلڈوزر سے اس کا گھر بھی توڑ دیا۔ سمیع سعود، یہ کون آدمی ہے جس نے ایک پورٹیبل ECG ڈیوائس کو ایجاد کیا جو ڈیٹا کو وائرلیس کلاؤڈ سے انالیسس کر کے بھیجاتا ہے، جس سے کئی لوگوں کی جان بچتی ہے، اور یہ 99% صحیح پریڈکٹ کرتا ہے ہارٹ اٹیک کو۔ سمیع سعود اس شخص کا نام ہے۔ سید احتشام حسنین، مولیکولر ایپیڈیمولوجی، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں انہوں نے جو اپنا پیپر پیش کیا، اس سے کئی مریضوں کے پیسے بچ رہے ہیں اور ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبید صدیقی، EA صدیقی، یہ مولیکولر بایولوجی میں اور ایگریکل جینیٹکس میں انہوں نے کام کیا۔ عظیم پریم جی نے وپرو کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ حابل گھوکری والا وہ کھاٹ کے مالک، اور پھر یوسف علی جو لولو کے مالک ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو نوکری دی، ریٹیل میں کا بادشاہ جس کو مانا جاتا ہے۔ وہیں پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہم بھول نہیں سکتے۔ پھر تعلیم کے میدان میں آپ جانتے ہیں فاطمہ شیخ کون تھی، جو ساوتری بائی پھولے کے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا۔ پھر وہیں پر رابعہ جو ملا پورم کی ایک اپاہج لڑکی تھی، جس نے خواندگی کو عام کرنے کے لیے بڑے محنت کی، تو وہاں پر مرکزی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا۔ شاہ نواز شیخ، جس کو آکسیجن مین کہتے ہیں ممبئی کا، اس نے 8000 لوگوں کی جان بچائی۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنی دوست کی بیوی جو حاملہ تھی کووڈ میں مر گئی، تو اس نے اپنی سول کانٹریکٹر کو چھوڑ دیا، اپنی گاڑی بیچی، اور اپنی دکان میں اس نے فری آکسیجن کا سینٹر بنایا۔ 2 بھائی ہیں تجمل مزمل پاشا، جنہوں نے اپنی زمین کو بیچ کر جو غریب لوگ کولار کی ڈسٹرکٹ میں ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ توفیق اور حسین پٹھان، یہ 2 لوگ ہیں۔ جب گجرات میں موربی کا برج گرا تو توفیق نے 35 لوگوں کو اسپتال لے کر گئے، اور یہ تیراک تھا حسین پٹھان، تیر کر 50 لوگوں کی جان بچائی اس ندی میں کود کر۔